السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ پچھلی آیتوں میں جہنمیوں کا ذکر ہوا کہ جہنم میں ان کے ساتھ کیا ہوگا اور کیوں ہوگا، اور اب اللہ تعالی دوسری جانب کا ذکر فرما رہے ہیں، یعنی جنتیوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا، کہ بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے، جنہوں نے اللہ کا لحاظ رکھا، نیک اعمال کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کے حقوق ادا کیے، بندوں کے حقوق ادا کیے، بے شک ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ اور جنت میں داخل ہونے سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی، اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی کہ جب قیامت کے دن سارے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت آپ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے مطمئن بیٹھے ہوں اور سکون سے بیٹھے ہوں۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ انہیں کیا ملے گا؟ حدائق واعنابا، باغات ہوں گے اور انگور ہوں گے، یعنی بہت سارے باغات ہوں گے جن میں خوبصورت درخت ہوں گے، کھانے پینے کی اچھی چیزیں ہوں گی جن میں انگور بھی ہوں گے۔ قرآن کے اولین مخاطب جو ہیں، جو سب سے پہلے قرآن نے جن سے خطاب کیا، وہ مکہ کے لوگ تھے، اور مکہ کے لوگوں کے لیے انگور ایک معروف پھل تھا، اور یہ طائف کے شہر سے مکہ آتا تھا، اور جب یہ پھل آتا تو وہ بہت خوش ہو جاتے اور بڑے مزے سے اسے کھاتے، اور اس کے ذریعے مختلف دیگر کھانے پینے کی چیزیں بناتے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو انگور تم یہاں پہ کھاتے ہو مزے کے ساتھ، قیامت میں، آخرت میں، جنت میں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر انگور، حدائق واعنابا، اور جنتیوں کے لیے خوبصورت بیویاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ کواعب ان عورتوں کو کہتے ہیں جو اپنی شکل و شباہت کے اعتبار سے اور اپنی باڈی سٹرکچر کے اعتبار سے نہایت خوبصورت ہو اور بالکل پرفیکٹ ہوں، اور اترابا وہ عورتیں ہیں جو ہم عمر ہوں اور ایک ایج کی ہو، ایک عمر کی ہوں۔ وکواعب اترابا، اور کیا جنت میں شراب ہوگی؟ ہاں ہوگی، اور وہ ایسی شراب ہوگی جس سے نشہ بھی نہیں آئے گا، اور جب انسان اس شراب کو پیے گا تو وہ اپنی عقل بھی نہیں کھو بیٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور لبریز چھلکتے ہوئے پیالے ہوں گے، بھرے ہوئے پیالے ہوں گے۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، وہ لوگ وہاں نہ کوئی بیہودہ باتیں سنیں گے، نہ کوئی بیکار بات سنیں گے، نہ کوئی جھوٹی بات سنیں، یعنی وہاں انہیں کوئی برا بھلا کہنے والا نہیں ہوگا، وہاں ان پر کوئی لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں ان سے کوئی بری بات کہنے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا، یعنی جنت کا ماحول بالکل پاکیزہ ماحول ہوگا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ اچھا، تو یہ چیزیں انہیں کون دے گا؟ اتنے انعامات انہیں کون دے گا؟ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی طرف سے ان لوگوں کا بدلہ ہے جو انہوں نے اچھے اعمال کیے، تمہارے رب کی طرف سے ان کا بدلہ ہے، اور بھرپور انعام ہے، بھرپور انعام ہے، یعنی اتنے انعامات ہوں گے کہ ان کے لیے کافی ہو جائیں۔ اب یہاں پر آپ ایک چیز پر غور کریں کہ جب جہنمیوں کا ذکر ہوا تھا اور جہنم کے عذاب کا ذکر ہوا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء وفاقا، یعنی موافق بدلہ ملے گا، انہوں نے جیسا عمل کیا ہوگا، جتنے گناہ کیے ہوں گے اس کے بقدر، اس کے مطابق انہیں سزا اور عذاب ملے گا۔ لیکن جب جنتیوں کا ذکر ہوا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا، اس کے انعامات کا ذکر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جزاء وفاقا، کہ موافق بدلہ ملے گا، کہ جتنے اچھے عمل کیے اسی کے مطابق مل جائے، ایسا نہیں، بلکہ عطاء حسابا، بھرپور انعامات ملیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے
انہوں نے جتنے عمل کیے ہوں گے، اچھے عمل کیے ہوں گے، اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ دیں گے، محض اپنے فضل و کرم سے بڑھا چڑھا کر اللہ انہیں دے گا۔ اور بعض مفسرین نے عطاء حسابا کے تعلق سے یہ فرمایا کہ عطاء حسابا کا مطلب یہ ہے کہ انہیں انعامات ملیں گے حساب کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہر شخص کو اندھا دھند ملے، بے قاعدہ ملے، بلکہ حساب کے ساتھ ملے گا، مراتب کا لحاظ رکھا جائے گا، جو زیادہ نیک ہوگا اور اسے زیادہ ملے گا، جو اس سے کم نیک ہوگا اسے اس پہلے شخص کے مقابلے میں تھوڑا کم ملے گا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، تمہارے رب کی جانب سے یہ انعامات ہیں، یہ بدلہ ہے۔ تو وہ رب کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، کہ وہ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کا رب ہے۔ الرحمن، وہ بہت بڑی رحمت والا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون منہ خطابا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایسی ہیبت والا رب ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ اس رب کے سامنے اپنی زبان کھولے۔ اللہ نے جو اصول بیان کر دی، اور یہودیوں کا جو نظریہ تھا کہ جو اسرائیلی ہوگا، جو یہودی ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جہنم میں کبھی نہیں جائے گا، اور اگر گیا بھی تو چند گنے چنے دنوں کے لیے جائے گا۔ تو اللہ نے اس عقیدے کی تردید کی اور اس کے بعد اصول بتا دیا کہ جس نے بھی شرک کیا اور گناہوں میں لگا رہا، اس کے شرک نے، اس کے گناہوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا، وہی لوگ آگ والے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ والذین آمنوا، اچھا جنتی کون ہوگا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے ہوں گے، وہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس جنت سے اب نہیں نکالا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ پر اور اس کے تمام انبیاء پر اور دین اسلام پر جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لایا جائے اور نیک اعمال بھی کیے جائے، پھر اللہ سے امید لگائی جائے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور جب ہم جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تو ہم فیہا خالدون، سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر وہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لوگ جنت۔ اب کوئی یہودی بھی ایمان لے کر آ جائے تو اس کے لیے بھی یہ بات ہے، عیسائی بھی ایمان لے کے آ جائے اس کے لیے بھی یہ بات ہے، کوئی ہندو بھی ایمان لے کے آ جائے اس کے لیے بھی یہ بات، سب کے لیے یہ بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جنتی کون ہوگا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس جنت سے اب نہیں نکالا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شے نہ ٹھہراؤ، اور تم نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ان چیزوں میں بالکل کمی بیشی نہیں کروں گا، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی خوشی ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے تو چاہیے وہ اس شخص۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا جنت میں سب اپنے فیملی سے مل سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے ایمان لے آئی، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اولاد کو بھی اپنے والدین کے ساتھ رکھے گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، کہ جنت والے اور ان کی بیویاں سائے میں صوفوں کے اوپر، تخت کے اوپر آرام فرما رہے ہوں گے۔ اور جہنم میں اس کا اپوزٹ ہوگا، وہاں کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی، ہر تکلیف دہ چیز جہنم میں ہوگی، اور جنت میں ہر پاکیزہ چیز موجود ہوگی۔ وہاں پہ کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی گندگی، کوئی نفرت والی چیز نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، عورتیں ہوں گی۔ اور آگے جو فرمایا وہ انتہائی سعادت ہے، یعنی کسی کو کوئی سعادت حاصل ہو تو اس سعادت کا جو آخری درجہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،
اب اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب کوئی بیماری نہیں آنے والی, اب کوئی بڑھاپا نہیں آنے والا, اور اب کبھی موت نہیں آنے والی. اب جوانی ہی جوانی, اور اب کوئی فقر و فاقہ نہیں آنے والا. بہت جھیل لیا, خندق میں 2 پتھر باندھ لی, اب اور یہ محنت نہیں کرنی ہوگی اور یہ مشقت نہیں اٹھانی ہوگی. اب صرف رزق ہی رزق ہے اور اللہ کی رضا ہی رضا ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. کہ ایمان جو ہے یہ جنت میں دخول کے لیے شرط ہے, اس کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے, دنیا جتنی بھی دنیا کما لے, قیامت کے دن وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا ہماری کوئی مسلمان بہن شکوک اور شبہات کی وجہ سے, ڈاؤٹس کی وجہ سے اگر اسلام سے دور ہو رہی ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہی ہے. کوئی بندہ اسلام سے دور ہو رہا ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. ایسی جنت میں ہوگا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کہ وہ جنت ایسی جنت ہے, وہاں ایسی نعمتیں ہیں کہ جس جنت کو کسی آنکھ نے اب تک دیکھا نہیں اور کسی کان نے اب تک سنا نہیں, اور اس کا تصور بھی کسی کے دل و دماغ میں نہیں آیا. یعنی ایسی خوب لگژریس لائف ہوگی اور اتنی زبردست نعمتیں ہوں گی, اتنا عیش و آرام وہاں پر ہے اور اتنی پسندیدہ زندگی ہوگی کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. قرآن میں جو جنت کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں وہ ان الفاظ میں بیان کی گئی ہیں جو ہمارے ذہن سے قریب تر ہو, ہم کچھ اندازہ لگا سکے. ایسا نہیں ہے کہ بس جو بتا دیا گیا قرآن میں بس وہی ہوگا اور ہم جو سوچ رہے ہیں اس طرح ہوگا. نہیں, جنت ایسی جگہ ہے جو ہمارے امیجنیشن سے باہر ہے, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری عقل سے جو قریب تر الفاظ ہو سکتے ہیں اور قریب تر معنی ہیں, اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو اختیار کیا کہ جنت میں نہریں بہ رہی ہوں گی, جنت میں یہ نعمت ہے وہ نعمت ہے. لیکن اس کی کیفیت کس طرح ہوگی, کتنی زبردست ہوگی, اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ہماری امیجنیشن سے باہر ہے. اور ایسی زندگی ہے کہ جب انسان کو وہ زندگی ملے گی تو وہ اس سے راضی ہو جائے گا, اسے کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی, کوئی تنگی محسوس نہیں ہوگی, اس کا افسوس نہیں ہوگا کہ بھئی کاش یہ بھی ہوتا, کاش وہ بھی ہوتا. نہیں, وہاں پہ سب کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, اس جنت میں وہ جو کچھ چاہیں گے وہ بھی ملے گا اور ہماری جانب سے اور مزید بھی ملے گا. یعنی وہ جو کچھ مطالبہ کریں گے یا ان کے دل میں جو خواہش آئے گی وہ تو انہیں مل کر ہی رہے گا, لیکن ان چیزوں کے علاوہ ہم انہیں مزید اور بڑھا کر دیں گے, ہم اپنی جانب سے بھی دیں گے. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. تو یہ جنت کی اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنا بڑا اجر ہے. کس بنیاد پر ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق گزاریں, تب ہمیں یہ نعمت ملنی. اور